میری انتہائی خوش نصیبی اور خوش بختی کہ آستانہ عالیہ مقدس نشان کرما والا شریف دوسری مرتبہ آپ احباب کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی مرتبہ حکم نامہ موصول ہوا محترم المقام عزت مآب پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب نقشبندی دامہ ظلہ العالی کی طرف سے حاضر ہوا تھا، اور میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہو تو اس وقت حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے حکم تھا مجھے، تو کچھ باتیں یہاں میں نے آپ احباب کے گوش گزار کی تھی۔ بار دیگر حکم نامہ موصول ہوا اور جو عنوان میرے ذمہ ہے انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ باتیں آپ احباب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب کے ساتھ تو ایک ذاتی تعلق، اور دوسرا ان کے والد گرامی وہ عمر میں علم میں ہر لحاظ سے مجھ پر فائق ہیں، لیکن ایک اعزاز اور تعلق میرا قبلہ صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ میرے استاذ گرامی حضرت شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالعلیم سیالوی صاحب دامہ ظلہ العالی کے ساتھ ان کا بڑا درینہ تعلق ہے۔ غالباً یہ رمضان شریف کے آخری ایام میں نماز فجر کے بعد کا وقت تھا، تو میرے استاذ گرامی قبلہ کی مجھے کال آئی، فون پر بات چیت ہوئی، تو کوئی 20 منٹ کا دورانیہ گفتگو چلتی رہی۔ ان باتوں میں ایک تذکرہ یہ بھی تھا غالباً پیر سید، اور پھر استاد صاحب نے میرے ساتھ اس چیز کا تذکرہ خیر فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے بزرگوں کو سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں میں دراز فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے جو کم عمر لوگ ہیں، ناتجربہ کار ہیں، کم علم ہیں، یہ ایسے بزرگوں کے سایہ میں ہی پروان چڑھتے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ آج تک جو کچھ کام ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے، والدین کی محنت، عنایت، ان کی دعائیں، اور ان کے بعد ان بزرگوں کا یہ فیض ہے بحمد اللہ تعالیٰ تو ہماری زبان سے کچھ لفظوں کی صورت میں آپ احباب تک پہنچ رہا ہے، اور جس آستانے کے ساتھ آپ احباب وابستہ ہیں آپ کے لیے تو دگنی مبارکباد ہے۔ اس سے زیادہ اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ جس خانقاہ کے ساتھ آپ وابستہ ہیں وہاں کا نظم آپ کے ظاہر باطن پر نظر آئے، اس سے زیادہ فیض اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں آج لوگوں نے یہ تصور کر لیا پیری مریدی بعض اب رسم اور رواج رہ گئی۔ لوگوں نے دیکھا دیکھی کہ ان کے بارے میں معلوم ہوا یہ کسی خانقاہ پر مرید ہیں، یہ کسی کی بیعت ہو گئے ہیں، تو چلو مجھے بھی کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہیے، بس جس طرح کا وہ مرید ہے اسی طرح کا دوسرا بھی مرید بن گیا۔ یہ رسم رہ گئی ہے آج کل، حالانکہ حقیقت میں کسی شیخ کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا اول مقصد یہ تھا کہ ہمارا شیخ، ہمارا پیر اور ہمارے وہ بزرگ ہماری کامل تربیت فرمائے، جیسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے شیخ کی تربیت کی وجہ سے ان کے فرامین کے مطابق، ارشادات عالیہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، اور اپنے جو ظاہر باطن ہے اس کو ڈال لیں اس تربیت میں جس کا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہاں کچھ جاہلوں نے اس نظام کو یوں بدل دیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید پیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے لینا ہے، اور مریدوں نے بھی سمجھ لیا کہ مرید ہونے کا مطلب ہے کہ شیخ کو کچھ دینا ہے۔ حالانکہ یہ سارا کا سارا یہ جتنا مقصد ہے آج کل جو جاہلوں نے تصور کیا، اور ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کروں، یہ بھی منظم ایک سازش کا حصہ ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی موضوع پر آتا ہوں، لیکن پہلے آپ احباب کو مبارکباد پیش کر لوں۔ یہ میرے مبارکباد کے لفظ ہیں جو آپ تک پہنچیں گے۔ سامعین گرامی قدر، یہ منظم سازش کا حصہ ہے کہ آج کل کچھ جاہلوں کی تصویر دکھا کے
ان کا کردار دکھا کر اور ان کے کرتوت دکھا کر کہا جائے کہ جس طرح کے یہ ہیں ان سے پہلے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ جو نصاب پر پورا اترے وہ سہروردی کہلانے کا حقدار، یہ جاہلوں نصاب پر پورا اترے گا اس کو قادری بھی مانیں گے، نقشبندی بھی مانیں گے، چشتی بھی مانیں گے، سہروردی بھی مانیں گے۔ لیکن جو بندہ نصاب پر پورا نہیں اترے گا، کوئی بھی ہو کتنا قریبی ہو، کہ ہمارا اعلان بھی ہے، وعدہ بھی ہے، اگر یہ اپنے آپ کو بزرگوں کی طرف منسوب کرنا چاہے گا، نہ مانیں گے نہ ماننے دیں گے، نہ خود مانیں گے نہ ماننے دیں گے۔ یہ اعلانیہ کام ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن آپ احباب کی خوش نصیبی یہ ہے، یہ اب خانقاہی نظام سمجھیں، نصاب سمجھیں۔ آپ جس آستانے کے ساتھ وابستہ ہیں، یہاں وابستگی کا ایک بڑا اصول یہ ہے کہ تمہارا ظاہر کم از کم مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں جاگ رہے اصول سمجھے کہ جس خانقاہ کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، یہاں کا پہلا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ کم از کم کچھ نہ صحیح تو ظاہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اکثریت کو دیکھا جائے تو سروں پر دستار بھی نظر آتی ہے، چہروں پر داڑھی بھی نظر آتی ہے، اور لباس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق مطابق نظر آتا ہے۔ کلام تمہارا ظاہر باطن میں نظر آتا ہے کہ درست ہے۔ گرامی مطلب سامعین حضرات، اگر اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ شرف دیا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ کے نصاب پر عمل کر رہے ہیں اور عمل پیرا ہو چکے ہیں، تو دونوں صورتوں میں آپ احباب کے لیے مبارکباد ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہارا وہ مقصد پورا کر دیا ہے جس کے لیے تم نے اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تھے اور تم کسی کے مرید کہلائے تھے۔ یہ ابتدائی گفتگو ہے اس خانقاہ کے حوالہ سے، آپ احباب کے حوالہ سے، اور یہی مقصد ہوتا ہے۔ اگر میرا موضوع یہ ہوتا تو میں اس پر مزید چلتا، لیکن بہرحال جو عنوان میرے ذمہ ہے اس پر کچھ باتیں آپ کے ساتھ کر لوں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ سے رخصت لوں گا۔ توجہ ضروری ہے، جتنی آپ نے کر دی ہے اس سے کہیں زیادہ اور چاہیے۔ گرامی مرتبہ سامعین حضرات، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ بے حد فراڈ کا دور، مکاری کا اور حقائق کو چھپانے کا، اصل شے کو غلط کر کے بتانے کا، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں جو شے حقیقت ہے اس کو چھپایا جائے گا، اور جو ہے ہی نہیں، یعنی جس کا تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو دنیا کے سامنے ظاہر کر کے بتایا جائے گا کہ ہم ایسے فتنے والے زمانے میں جی رہے ہیں۔ اب اس فتنے کے زمانے میں سب سے پہلے سب سے بڑا فراڈ جو آپ احباب کے ساتھ ہوا ہے، آپ احباب اس لیے عوام کو کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے چونکہ آپ سارے اپنے اپنے کاموں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، ہر بندہ اپنے پیشے کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، ہر بندے کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنی زندگی وقف کرے، پورا قرآن عزیز پہلے یاد کرے، پھر پڑھنے کا سلیقہ سیکھے، اور اس کے بعد پھر اس کے تفسیر کے میدان میں اترے، حق و باطل کا امتیاز کرے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہر چیز کی پہچان کر کے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کرے۔ کسی بندے کے پاس اتنا وقت کوئی نہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، قرآن عزیز نے بھی یہی کہا بھئی یہ ہر بندے کا مقصد بھی نہیں ہوتا اور یہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں۔ فلسفہ الہیہ کیا ہے؟ وہ یہ رب فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہ ایسا ہو کہ تمہارے ہر نفر میں سے ایک جماعت ایسے نکلے، ایک جماعت ایسے نکلے، یعنی سارے نہیں، کچھ نکلے، وہ کیا کریں؟ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے یہ نکلے راہ خدا میں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ حاصل کریں، فہم حاصل کریں، سمجھیں رب کا تقاضا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے، عقائد و نظریات کیسے ہونے چاہیے، عمل صالح کیسا ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ پڑھے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور اس کے بعد کیا کرے؟ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو جماعت تم نے نکالی تھی اپنے میں سے علم کے حصول کے لیے، اب چاہیے وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اب جب یہ پلٹ آئیں تو یہ پھر باقی لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں۔ یہ ذمہ داری ہے علماء کی، مشائخ کی، ہمارے بزرگوں کی۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، جب آپ احباب کی یہ ذمہ داری نہیں، یعنی کلی طور پہ سب لوگ کہ مدارس میں چلے جائیں اور بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، جو فرائض ہیں وہ تو پڑھنے، قرآن عزیز کم از کم نازلہ مسلمان ہونے کا حق ہے، اور کچھ نہ کچھ آیات کا حفظ ہونا یہ مسلمان ہونے کا حق ہے، لیکن فہم سمجھ بوجھ اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے حق یہ ہے کہ اپنوں میں سے کچھ کو منتخب کرو،
اور راہ خدا میں جائیں اور نظریات سمجھیں، عقیدہ سمجھیں، یہ سب سمجھ کر واپس آ کے وہ تمہیں سمجھائیں۔ اب حاضر رہیے گا تاکہ یہ مسائل حل ہو جائے۔ گرامی مرتبہ سامعین حضرات، اللہ رب العالمین جل وعلا نے جن کی یہ ذمہ داری لگائی، انہوں نے اپنا ذمہ پورا کیا۔ اب وار یہ ہے، یعنی جنگ یہ ہے، باطل یہ چاہتا ہے کہ اس دین کی بنیادوں کو ہلایا جائے۔ حاضر رہنا، اس دین کی بنیادوں کو ہلایا جائے۔ وہ کیسے ہلایا جائے گا؟ دو طریقے سے، یا تو جنگ کے ساتھ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں غزہ والوں کے ساتھ، یا ملک شام کے ساتھ، لبنان کے ساتھ، سیریا کے ساتھ، جو کچھ بھی ہوا، جو ہو رہا ہے، وہ کھلی آنکھوں میں آپ کے سامنے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے باطل کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسا کیا جائے، ان پر جنگ مسلط نہ کی جائے، ان پر بمباری نہ کی جائے، ان پر گولیاں نہ برسائی جائیں، ان کے شہر پر بات نہ کیا جائے۔ ہاں کیا کیا جائے؟ یہ زندہ ضرور رہے لیکن اندر سے کھوکھلے ہو جائے، بھئی کسی کام کی نہ رہ جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اب دین کی بنیاد ہی لانے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ تو جو نظریہ انہوں نے نکالا، جو ان کا طریقہ واردات ہے، وہ یہ کہ اگر تم چاہتے ہو، یہ کفار کا ایجنڈا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دین کی بنیاد کو ہلا دیا جائے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو ان کی نظر میں گندہ کر دو جن پر اس دین کی بنیاد ہے۔ حاضر ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی سینہ پہ دستارہ بھی رہ جائیں، چہروں پہ داڑھیاں بھی رہ جائیں، شلوارہ بھی ہوتے رہیں، یہ ظاہر کے لحاظ سے سارے معاملات ان کے یہ رہیں، لیکن جب زبان کھلے تو عقائد نظریات کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر یہ لوگ اس دین کی بنیاد ہے جن پر، ان پر تبرہ کرتے ہوئے نظر آئیں، ان کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں، ان کی شخصیت سے براعت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں، ان پر لام تام کرتے ہوئے نظر آئیں اور ان سے جان چھڑاتے ہوئے نظر آئیں۔ اب آسان لفظوں میں یہ بھی سن لیں، وہ کون ہیں جن پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دین کی بنیاد رکھی؟ سادہ لفظوں میں ان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور حضور کی اہل بیت اطہار۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوبارہ سمجھیں، یعنی لڑنے کے طریقے دو ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ جان سے جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کفار کا کہ جان سے تو نہ جائے، ہمارا دشمن جان سے نہ جائے، لیکن کم از کم کچھ نہ صحیح تو ایمان سے جائے۔ اور وہ ایمان سے کیسے جائے گا؟ بس سر میں دستار بھی رہے، داڑھی بھی رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، لیکن ایمان اس کے اندر نہ رہ جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ سادہ سا طریقہ اس کا یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد ہی لائی جائے۔ اور بنیاد کون ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں۔ اب یہ جگہ جگہ آپ کو جو نوجوان نظر آتے ہیں کہ کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، کوئی حضور کی اہل بیت اطہار کے بارے میں نازیبا لفظ کہہ رہا ہے، کوئی اٹھنے والا حضرت صدیق اکبر کی شخصیت کو خراب کرے، یا حضرت فاروق اعظم کے بارے میں نالائق جملہ کہے، حضرت عثمان کے بارے میں کہے، حضرت مولا کائنات کے بارے میں کہے، حضرات حسنین کے بارے میں، سیدہ پاک کے بارے میں، سرکار کی باقی تینوں بیٹیوں کے بارے میں، یا حضور کے اصحاب میں سے کسی ادنا درجے کے صحابی کے بارے میں بھی کوئی جملہ کہے گا، ادنا درجے کا، یہ میں ویسے ان کے آپسی مراتب کے لحاظ سے ادنا کہہ رہا ہوں، وگرنہ صحابی ہو اور ادنا ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو نسبت والے لوگ ہیں، میرے خیال سے آپ کے ہاں، آپ کی خانقاہ کا جو خاص اصول ہے، سب سے زیادہ عقیدت میں آپ کو جو احترام اس خانقاہ کے ساتھ وابستگی کو مضبوط کرتا ہے، وہ نسبت ہے، وہ نسبت کا لفظ ہے۔ ہر بندے کو یہی یاد ہے کہ ہماری نسبت ہماری خانقاہ کے ساتھ ہو گئی، دنیا بھی پار ہے، آخرت بھی پار ہے۔ یہ تمہارا اصول ہے نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہ تمہارا اصول ہے کہ اگر نسبت باقی رہی تو دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ تو آپ نے اصول کی روشنی میں یہ بات سمجھنا، یہ آستانہ مقدس نشان ہے، کوئی شک نہیں۔ ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ بزرگان دین کے ساتھ بیٹھنے والا، حضور فرماتے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھ جائے تو کم نصیب نہیں رہتا۔ تو آج گزار ہوں اپنے اصول کی روشنی میں مسئلہ سمجھو، اگر بزرگان دین، سلف صالحین، اولیاء کاملین کے مجلس میں بندہ بیٹھے تو کم نصیب نہیں رہتا، تو وہ جو مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا ہے وہ کم نصیب کیسے رہ جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ
مرحبا. مسئلہ سمجھا رہے کوئی نہیں؟ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع صحیح بخاری کی روایت، اس روایت کو سمجھیں. بنیاد ڈال رہا ہوں، ابھی صرف بیس بنا رہا ہوں گفتگو کی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس نسبت کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہے، واقعاتاً اس نسبت کے پیچھے اور اس کو جو پاک لگانے کے حوالے سے آپ کا نظریہ ہے، وہ سرکار کا فرمان پیچھے کھڑا ہے. فرمایا لا یسقا جلیسہم، ان کا مجلس میں بیٹھ جانے والا بھی کم نصیب نہیں رہتا. صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی جو الفاظ ہیں وہ سمجھے کہ ملائکہ کرام بارگاہ حق میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے ولیوں کی مجلس میں بیٹھنے والا، یہ آیا تو اس مقصد سے نہیں تھا، یہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ تو گزر رہا تھا، اس کو کام تھا کسی اور فرد کے ساتھ، وہ جس سے اس کو کام تھا وہ اس مجلس میں بیٹھا تھا، یہ تو اس کو ملنے کے لیے آیا. تو رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کا ارادہ ہے، یہ کسی اور سے ملنے کے لیے آیا، لیکن حق یہ ہے یہ جن سے ملنے کے لیے آیا ہے ان کی یہ شان ہے کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھ جائے وہ بھی کم نصیب نہیں رہتا، وہ بھی کم نصیب نہیں. میں آج کر رہا ہوں جب سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ اگر ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کم نصیب نہیں رہتا تو وہ جنہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے منتخب کیا گیا، سرکار کی صحبت کے لیے چنا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو صحابی بنایا گیا، کسی کو سرکار کے گھرانے کا فرد بنایا گیا، کسی کو حضور کی زوجہ ہونے کا شرف دیا گیا. یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھے. آج کے زمانے میں ولیوں کی مجلس میں بیٹھے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی رحمت کا اعلان فرما رہا ہے. تو وہ جو سرکار کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں ان کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بعد میں کم نصیب رہ جائے؟ اب ہوتا کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے، یہ ہماری عقیدت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ. مسئلہ سمجھیے گا، سرکار کے گھرانے کے ساتھ، حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ. اب اہل بیت اطہار سے ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے بھائی ان کا محب ہمارا محب ہے اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے. یہ بھی ہمارا اصول ہے، یعنی سرکار کی اولاد کے ساتھ جو محبت کرے اس کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور جو سرکار کی اولاد کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ہمارا دشمن ہے. یہ اہل سنت کا اصول ہے. لیکن انہوں نے کم نصیبوں نے کیا کیا کہ وہ اعلی المجمعین اور ایسے واقعات لائے اور ایسے من گھڑت افسانے لائے جس کی وجہ سے دنیا کو یہ بتایا جائے کہ سرکار کی اہل بیت تو بڑی عزت والے ہیں، لیکن وہ جو حضور کی تربیت یافتہ تھے انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. انہوں نے حضرات اہل بیت اطہار کی تعظیم نہیں کر کے دکھائی جیسے ہونا چاہیے تھی. کتابی مرتبہ سامعین حضرات، اب یہ سرکار کی دونوں جماعت، ویسے آپ تو دو کہتے ہی نہیں، تعارف کے لیے کہیں، تعریف کے لیے کہیں تو ایک الگ مقصد ہے. یعنی سرکار کی اولاد کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا جائے یہ تعریف کے لیے ہے، وہ صحابی بھی ہیں، اور حضور کے صحابہ کے لیے صحابیت کا لفظ بولا جائے یہ جو شناخت ہے خاص طور پر یہ بتانے کے لیے کہا جائے تو یہ ایک الگ بات ہے اور یہ حق ہے. لیکن ہماری نظر میں یعنی اہل السنہ کی نظر میں جب لفظ صحابی بولا جائے تو وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان بھی شامل ہوتے ہیں، حضور کی اولاد بھی اس لفظ میں شامل ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن خاص طور پہ آپ یہ سمجھیے گا کہ جو سرکار کے تربیت یافتہ تھے ان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا آپس میں تعلق کیسا رہا؟ یہ آپس میں محبت کرنے والے رہے. سرکار کی تربیت کی وجہ سے انہوں نے آگے زندگیاں کیسے گزاری اور باہمی احترام کیسا رہا؟ کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں احادیث طیبہ سے، شاید ہو سکتا ہے میری گفتگو جو ہے وہ آپ کے کانوں میں اتر جائے اور یاد بھی رہے اور ذہن میں جو خلیش آتی ہے فلاں صحابی نے ایسا کر دیا تھا یا فلاں بیت کے ساتھ ایسا کیا گیا، یہ دور ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے نام بر شخصیت، تعارف کے محتاج نہیں. ویسے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نقشبندی خانقاہ پر بیٹھا ہوں، حضرت صدیق اکبر کا نام لیا ہے تو آج کو بندہ ہلیا کوئی نہیں. یہ میرے لیے تعجب کی بات. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ زرگان کاٹ کے یعنی یہ جو سٹیج والے احباب ہیں یہ تو عزت مآب ہیں، یہ اپنی جگہ رہے، لیکن خانقاہی نظام ہونا آگا. تو بہرحال یہ کچھ دنیا داری کے تقاضے ہیں جو آپ کے دلوں پر بھی ہٹ گئے ہیں. آپ یعنی اب حال یہ ہو گیا ہے، دنیا داری ایسی غالب آ گئی ہے کہ سلسلے کے جو مدار بزرگ ہیں ان کا نام لیا گیا، آپ میں ہمجولی کوئی نہیں پیدا ہوگی.
ویسے میں بندہ راشد سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہوں، یہ آپ کو تھوڑا سا ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں، گرمانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے سامنے میرے شیخ گرامی یعنی حضرت شاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو میرا تو خون بڑا گرم ہوتا ہے بہرحال، سمجھ آنے کے لیے آیا، وہی تو 1000 مرتبہ قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ آقا من کا تذکرہ آیا ہے، میرے شیخ کا تذکرہ آیا ہے، میرے بزرگوں کا تذکرہ آیا ہے، لیکن مجھے آپ پر حیرانگی ہے کہ آپ کے سامنے نقشبندی سلسلہ کے مدار بزرگ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ خیر کیا گیا، مانے ہجل کوئی نہیں ہوئی۔ میں تصور کر رہا تھا بتاڑی کو 4-6 بندے کاندھی نہیں بچن جا، یہ سچی بات ہے، یہ قلبی طور کیوں؟ اس لیے میں خود خانقاہی بندہ ہوں، تو اس نظام کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ آپ نے بزرگوں کے بارے میں، آپ نے شیخ کے بارے میں سن کر جو تربیت میں گرمائش آتی ہے، گرماہٹ آتی ہے، اور کہاں ملتی ہے۔ لیکن تعجب ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنا آنا جانا ذرا بڑھائیں، یہاں پر بڑھائیں ذرا، تاکہ سلسلہ بڑھے گا، نسبت بڑھے گی، مضبوط ہوگی نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نام بھی آ جائے تو ہمارے لیے تو قربان ہونے کا مقام ہوتا ہے۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احترام اہل بیت، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض ہیں، سمجھیے گا، یہ سارے واقعات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ یہ میں صرف اپنے لیے جو ہے وہ حوالہ جات کے طور پر رکھتا ہوں تاکہ حدیث مبارکہ کا کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، اس لیے لکھ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گرامی مرتبہ سامعین حضرات، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور دور خلافت صدیقی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قانون ہے۔ ہمارے ہاں آج اگر قانون سازی کی جائے تو ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے یا تو اصول کی پابندی میں ہوتا ہے یا اصول بنوانے کے لیے ہوتا ہے۔ ریاست کا سربراہ جب جملہ بولتا ہے تو یا تو بولتا ہے اس لیے تاکہ قانون بن جائے، یا اس لیے تاکہ عوام کو قانون سمجھ آ جائے، قانون پہلے سے موجود ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، آپ خلیفہ ہیں، تو ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے حضور آپ کی ریاست کا کوئی اصول ہے، کوئی اہل بیت کے لیے آپ کی قانون سازی ہے؟ تو جامع صحیح بخاری چمک رہی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں، فرمایا اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے راضی ہو جائیں، اگرچہ حضور مثال فرما گئے ہیں، آج بھی اگر چاہو کہ سرکار راضی ہو جائے تو سرکار کی رضا کو حضور کی اولاد کی رضا میں تلاش کرو۔ سرکار کی رضا کو حضور کی اولاد کی رضا میں تلاش کرو، مطلب یہ ہے کہ اے میری رعایا کے لوگوں تم چاہتے ہو کہ سرکار تم سے راضی ہو جائیں تو اولاد رسول کو راضی رکھنا۔ اے صدیق تمہارا عمل کیا ہے تم بتاؤ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ویسے وہ صدیق اکبر ہے، یعنی وہ شان اتنی اونچی ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ مولا کائنات سیدنا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اصول تھا، آپ جس وقت حدیث سنتے تھے نا کسی سے ایسی جو آپ نے خود سنی نہیں ہوتی، توجہ رہنا، حاضر رہنا، یہ مسند عبیدی کی روایت، بڑی جاندار روایت۔ سیدنا صدیق یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، کبھی ایسا ہوتا تھا بعض وقتوں میں حضور کے پاس ہے بعض وقتوں میں نہیں ہے، تو عدم موجودگی میں اگر سرکار نے کوئی فرمان جاری فرمایا تو بعض صحابہ کرام جنہوں نے سنا تو آپس میں بتاتے تھے ایک دوسرے کو، مثلا بعض حدیث ایسی ہیں جو مولا کائنات نے سنی حضرت صدیق اکبر تک نہیں پہنچی، یا حضرت صدیق اکبر تک پہنچی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا تک نہیں پہنچی، یہ روایات ایسی تھیں۔ تو جب اپنے غیر سے روایت کو سننا ہوتا، قبول کرنا ہوتا، تو یہ احتیاط کا زمانہ تھا، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی شرائط تھی، سیدنا فاروق اعظم کی اپنی شرط، حضرت صدیق اکبر کی اپنی شرط، حضرت سیدنا مولا کائنات کی اپنی شرط، یہ خاص اصولی گفتگو ہے جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ عوامی میں ایسی گفتگو لاتا نہیں، لیکن بہرحال چونکہ خانقاہ بڑی ہے، آپ احباب کے بارے میں بھی ہمارا یہی تصور ہے کہ آپ بھی سمجھنے والے لوگ ہیں، اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ رہا ہوں۔ مولا کائنات شیر خدا کا اصول تھا، سمجھیے گا، کہ اگر کوئی ایسی روایت جو آپ نے براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنی، کوئی دوسرا صحابی اگر بیان کرے تو آپ فرماتے قسم اٹھا اس بات کا، توجہ رکھنا، ساٹھ مارنی تو آنا، اے نوجوانان، اے موبائل چلانے والے، توتے چلانے والے، 2-2 4-4 منٹ کا کلپ سن کر ہمارے گریبان کو پکڑنے والے،
بھائی یہ بڑی عجیب حالت ہے، بڑا عجیب دور ہے، عجیب زمانہ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا سلسلہ تعلیم کتنا ہے، بتائیں گے، کہیں گے 30 سے 35 سال کا دورانیہ میرا پڑھنے پڑھانے کا ہے. میرے سے پوچھیں، میں کہوں گا 31 برس عمر ہے، 27 سال پڑھ دیا پڑھا دیا گزر گئے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک بے وقوف احمق چھوکرا اور 9 مت لڑکا کہ 4 منٹ کا کلپ سنتا ہے اور آ کر کہتا ہے شاہ کیا میں جواب دوں. کیوں دیں ہم تمہیں تمہاری بات کا جواب؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم 23 سال 24 سال 25 سال 27 برس میرا دورانیہ ہے، 35 سال ڈاکٹر صاحب کو ہو گئے. انعامی مدرسہ امین حضرات، ہماری زندگیاں گزر گئیں وقت کرتے ہوئے. 4 منٹ ہوئے تیرے کام میں ایک وسوسہ پڑا ہے، گریبان پکڑ رہا ہے، تمہاری حیثیت کوئی نہیں، ہم تمہیں کس بات کا جواب دیں؟ یعنی یہ کیا اصول ہے علم کا؟ آپ مولا کائنات جیسی شخصیت کو دیکھیں اور یہ بھی سمجھا، یہ بڑی پتہ کی بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. مولا کائنات بابو مدینۃ العلم، کوئی روایت ایسی جو آپ تک نہیں آئی اور کوئی دوسرا صحابی بیان کر رہا ہے، آپ پہلے فرما دے چونکہ براہ راست میں نے سنی نہیں، لہذا پہلے تو قسم چاہ کہ واقعاتاً تو نے حضور سے سنا تھا. کیا میں اللہ کی قسم اٹھاتا؟ اگر وہ قسم اٹھاتا، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اس کی بات کو قبول کرتے ہیں. لیکن اس زمانے کے لوگوں کی حیا سننا ذرا، نام مولا کائنات کا لینا ہے، بات مولا کائنات کی کرنی ہے، حمایت آل بیت کی کرنی ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ 2 منٹ کا کلپ. اللہ کا لعنت ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا، وہ جن کا یہ رویہ ہے یہ ان کو کہہ رہا. یعنی بات مولا کائنات، خود ان کا اپنا اصول یہ ہے کہ ایسی بات کہ اگر آپ نے براہ راست سرکار سے نہیں سنی، جو بیان کر رہا ہے اس سے قسم لینی ہے. بتا کہ یہ روایت انہیں سنی ہے کہ نہیں، قسم اٹھا. یہ مولا کائنات کی احتیاط ہے. آج کے زمانے میں احتیاط ہی کوئی نہیں رہ گئی. دائیں سے بائیں سے کچھ بھی آ جائے اور کوئی بگوڑا اٹھ کر اگر مثال کے طور پہ بات کرے، داتا صاحب کے بارے میں کرتا رہے، ہمیں ہضم ہو جائے. شہنشاہ بغداد کے بارے میں کرے، ہمیں ہضم ہو جائے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں کرے، ہمیں ہضم ہو جائے. امام اعظم کے بارے میں کرے، ہمیں ہضم ہو جائے. اور عجیب بات یہ ہے، سرکار کی آل اولاد کے بارے میں کرے، اصحاب کے بارے میں کرے تو ہمیں ہضم ہو جائے. بلکہ اب تو یہاں تک بات آ بڑی، خود نبی پاک کے بارے میں بھی کرے اور ہمارے کان سن جائیں. میں کہوں گا یہ کیسی محبت ہے جو آپ میں حیا ہی پیدا نہیں کرتی. ذرا برابر قدر ہی کوئی نہیں، دین وصول کرنے میں احتیاط ہی کوئی نہیں رہ گئی. مولا کائنات کی احتیاط دیکھیں. واپس آئیں، بات کر رہا تھا صحابہ و اہل بیت کا آپسی تعلق. مولا کائنات کا دستور اصول ہے کہ اگر آپ نے روایت خود نہیں سنی تو جو صحابی اگر بیان کرنے والا ہے تو آپ فرماتے تھے قسم اٹھا، اللہ کی قسم اٹھا. وہ کہتا تھا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے سنا سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو مولا کائنات قبول فرما لیتے. لیکن سننا ذرا احتیاط. اب احتیاط ہے، اب تعلق داری بھی دیکھنا. وہ روایات مولا کائنات نے نہیں سنی لیکن حضرت صدیق اکبر نے سنی ہے. اگر کوئی ایسی روایت حضرت صدیق اکبر بیان کرتے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں نہیں فرمایا تھا کہ صدیق پہلے قسم اٹھاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر، عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر. تھوڑا اور زیادہ یہ لفظ مولا کائنات کے اپنے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بندہ ایسی روایت پیش کرے جو میں نے حضور سے نہیں سنی لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ پہلے حلفیہ بیان دے کہ تم نے سنا ہے یا نہیں. اگر قسم اٹھائے تو قبول کروں گا وگرنہ نہیں کرتا. معیار علم ہے مولا کائنات کا. لیکن آپ فرماتے ہیں میں خود اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی حدیث صدیق بیان کرے جو میں نے نہیں سنی تو میں صدیق کو نہیں کہوں گا قسم اٹھا، اس لیے کہ اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کو رب نے خود صدیق رب نے سیدنا صدیق اکبر، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر. مولا کائنات کا اصول
بھائی مولا کائنات کا اصول ہے یہ، اور یہ مسند عمیدی آپ اندازہ کریں، یہ مسانید درجے کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں جس میں مسانید لائی جاتی ہیں، محدثین کا یہ اصول ہوتا ہے مسند کے طریق پر جب روایت لائی جاتی ہے تو پہلا باب حضرت صدیق اکبر کے بعد آ جائے گا مسند عمر الفاروق، پھر مسند عثمان، پھر مسند علی، یہ اس ترتیب پر چلے گی، مسند ایسے بیان کی جاتی ہے۔ اور تصور کریں ذرا حدیث کے میدان میں آپ اترے کہ مسند درجے کی کتاب ہو، امام حمیدی جیسا امام ہو یا امام احمد بن حنبل جیسا امام، پہلی روایت لائے صدیق اکبر سے، لیکن وہاں جملہ مولا کائنات کا یہ نقل کرے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں صدیق سے قسم نہیں لیتا اس لیے کہ اس کو رب نے سچوں کا بادشاہ فرمایا ہے۔ تو کیا آپ اس میں قرابت کیسی ہوگی بھلائی کی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آپ آئیے واپس، شہادت مولا کائنات کی کہ رب نے انہیں صدیق فرمایا ہے۔ اب یہاں مولا کائنات سے پوچھا جائے سیدنا صدیق سے کہ آپ کچھ فرمائیے نا، آپ کو تو مولا کائنات کے سند حاصل ہے کہ آپ صدیق ہیں، رب نے قرآن میں آپ کو صدیق فرمایا ہے، آپ کے نزدیک اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے؟ ایک احمق بندہ اٹھتا ہے، یہ بے وقوف احمق ارامی نسب کا بندہ اٹھ کے ہمیں کہہ رہا ہے، مجہول نسب کا بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ صدیق نے فاطمہ زہرا کا حق نہیں دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے آپ قسم بغیر کہے صدیق اکبر اٹھا رہے ہیں۔ یہ دوسری روایت پیش کرنے لگا، پہلی پڑھ دی، پہلی روایت میں جامع صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار کی رضا کو اہل بیت کی رضا میں تلاش کرو، یعنی راضی کرنا چاہتے حضور کو تو پہلے اہل بیت کو راضی کرو۔ اب دوسری بات، صدیق کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، بتایا مولا کائنات نے ہے، لیکن صدیق پھر قسم اٹھا رہے ہیں، یہ روایت بخاری کی ہے۔ اب آپ یہ سمجھنا، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی قسم اٹھائی ہے اس بات پر، فرمایا والذی نفسی بیدی، صدیق قسم اٹھاتا ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، اللہ کی قسم میں اپنی آل اولاد سے نیکی کروں اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ حضور کی اولاد کے ساتھ میں نیکی کروں۔ صحیح بخاری۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دونوں سمجھیں آپ، یعنی یہ روایت ایک ہے لیکن باتیں دونوں، یعنی صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ تعلق اور اہل بیت کا حضور کے اصحاب سے تعلق کیسا ہے، یہ پہلی روایت۔ ایک اور سمجھیں، امام دارقطنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نقل کیا، بڑی بات کمال روایت، الصواعق میں ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناقل، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جلوہ افروز ہے مسجد نبوی شریف میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی دائیں جانب بیٹھے تھے بالکل حضور کے ساتھ، بڑا اونچا مقام، آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اور الفاظ نہیں ہیں، اس سرکار کی بارگاہ، دور حضور کا، زمانہ سرکار کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے متصلاً حضور کے بالکل ساتھ بیٹھنا یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں لفظ میرے پاس ایسے نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی حقیقت بتا سکوں کہ کتنا اونچا مقام ہے، بہرحال جتنی ہماری ہمت ہے اتنا ہی سمجھے آپ۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم داخل ہوئے، جس وقت آپ اندر تشریف لائے نا تو مولا کائنات دروازے پر ہیں مسجد شریف کے، تو وہاں آپ نے نظر دوڑائی، حضرات صحابہ کرام عالم و رضوان بیٹھے ہیں، لیکن مولا کائنات کا ارادہ یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قریب قریب جا کر بیٹھے، قریب جا کر بیٹھے، ارادہ یہ تھا۔ اب جب نظر دوڑائی، حضرات صحابہ نے بھی دیکھا مولا کائنات تشریف لائے ہیں، حدیث کے لفظ یہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود بھی منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ علی کیا چاہتے ہیں، حالات دربار کے کیا ہے، ارادہ کیا ہے، لیکن حضور نظروں میں خاموشی کے ساتھ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آج ہوتا کیا ہے۔ حضور ملاحظہ فرما، حدیث کے لفظ ہیں میرے تصرف کے بغیر، راوی حدیث کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بالکل ساتھ بیٹھے ہیں سرکار کی دائیں جانب، جس وقت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضور کے قریب قریب بیٹھ جائیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس مقام سے تھوڑا سا ہٹے، جگہ بنائی
اور جگہ بنا کر یہ جملہ کہا، ہا ہنا یا ابا الحسن، اے حسن کے باپ یہاں تشریف لائیے، اے حسن کے باپ یہاں تشریف لائیے، اے حسن کے باپ آپ یہاں تشریف لائیے۔ اب پورے مجمع میں سے آپ اندازہ فرمائیے، بہت بڑی مقام ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں روایت ایک پڑھ کے اور مزید آپ کے سامنے اس کو حل کرنا چاہوں گا تاکہ مزید بات سمجھ آ جائے، لیکن سمجھیں اس بات کو۔ آپ اڈے اور فرمایا ہا ہنا یا ابا الحسن، اے ابو الحسن یہاں تشریف لائیے۔ مولا کائنات تشریف لائے، آگے بڑھے تو سرکار کے قریب بیٹھے اس حال میں کہ آپ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف فرما ہیں، دوسری جانب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تعریف کا ایک جملہ کہا، یہ مذہب اہل سنت ہے پورا، حاضر رہنا، یہ مذہب اہل سنت ہے پورا، اور اس میں سما گیا ہے اصول ہے جو حضور نے دیا، وہ کیا؟ بس جس وقت دیکھا نا کہ حضرت صدیق نے مولا کائنات کو جگہ دی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سرکار کے چہرے پاک کی طرف دیکھا کہ خوشی کے آثار آ گئے، سرکار خوش ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راضی ہو کر یہ جملہ فرمایا، فرمایا اے ابو بکر فضیلت والوں کی قدر اور ان کی فضیلت جو خود فضیلت والے ہوتے ہیں وہی کیا کرتے ہیں۔ انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذوی الفضل، یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا ابو بکر عزت والوں کی عزت وہی کرتے ہیں جو عزت والے ہوا کرتے ہیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ صدیق مولا کائنات آئے ہیں، علی چونکہ عزت والے ہیں تو چونکہ تو بھی عزت والا ہے اس لیے علی کی عزت کو جانتا ہے۔ یہی ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، یہی ہم کہتے ہیں کہ سرکار کی زبان سے صدیق بھی عزت والے ہیں، حضور کی زبان سے علی مرتضیٰ بھی عزت والے ہیں۔ جب سرکار نے اصحاب کو بھی عزت والا کہا ہے، آل اولاد کو بھی عزت والا کہا ہے، تو ہمارے تو سر کے تاج ہیں، ہم سرکار کے اصحاب کے بھی ماننے والے ہیں اور حضور کی اہل بیت کے بھی ہم ماننے والے ہیں۔ یہ باہمی احترام ہے۔ ایک روایت اور ملاحظہ فرمائے، 6 دن گزرے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا، 6 دہائیاں گزری ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے روضہ انور پہ حاضری کے لیے۔ تو سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سن رہے ہیں؟ اصل سننے تو سونے سے تھوڑا جی فرق ہے، یہ ضروری ہوتا ہے درمیان میں بات تھوڑی سی کر دی جائے تاکہ ذرا ماحول بنا رہتا ہے، طبیعت خوش باش رہتی ہے، مسئلہ سمجھنا۔ 6 دن گزرے ہیں حضور کے وصال، مولا کائنات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سلامی کے لیے۔ جب قریب پہنچے نا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی سرکار کے روضہ انور میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کے لیے؟ مولا کائنات بھی داخل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا جملہ سنا، فرمایا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاگ رہے ہو آپ؟ بڑے مسئلے حل ہونے دینا۔ تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ سنا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، اے اللہ کے رسول کے جانشین، اے اللہ کے رسول کے نائب، اے اللہ کے رسول کے سجادہ نشین، آپ پہلے تشریف لائے۔ خلافت کے وہ سارے معنی میں نے کر دیے ہیں جو ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، یعنی علماء کی زبان میں بھی اور اہل طریقت کی زبان میں۔ خلیفہ بھی علماء کی زبان میں ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، نائب مطلق، خلیفہ برحق راشد۔ جملہ سمجھنا، مسئلہ بڑا زبردست تعلق ہے۔ ہمارے زمانے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اس پس و پیش میں ہیں۔ مولا کائنات کے بارے میں تو جامع صحیح بخاری کی روایت بتا رہی ہے 6 مہینے آپ نے بیعت نہیں کی تھی، اور اعتراض کرنے والا اعتراض بھی کرتا ہے، کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مانا ہی نہیں۔ 6 مہینے بعد جا کے تمہاری بخاری کہتی ہے کہ آپ نے بیعت کی تھی۔ میں بڑے سادے لفظوں میں کہتا ہوں، میں کہا ہم خادم ہیں،
صحابہ اہل بیت کے، اگر تیرا دل صاف ہے نا تو لے اس روایت پر ذرا حاضری لگوا، اعتماد اس روایت پر آ، اس لیے کہ تو 6 مہینے بعد کی بات کر رہا ہے۔ جو روایت بندہ پیش کر رہا ہے یہ روایت 6 دنوں بعد کی ہے، حاضر ہے نا، یہ روایت 6 دنوں بعد کی ہے، 6 دن گزرے ہیں سرکار کے وصال کو، تو نے کہا 6 مہینے مولا کائنات نے بیعت نہیں کی، لیکن روایت بتا رہی ہے جب حاضر ہوئے تو جملہ کہا مولا کائنات نے، فرمایا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ پہلے داخل ہو۔ تو بتا تو ابھی سوچ رہا ہے 6 مہینے بعد مانیں گے، مولا کائنات تو 6 دن بعد سرکار کے مزار کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، یہ سرکار کا نائب ہے۔ 6 دن بعد مولا کائنات اعلان کر رہے ہیں، اور جملہ کیا ہے؟ باہمی محبت۔ تو اصل مسئلہ ہے بھئی آپس میں یہ سرکار کی تربیت یافتہ ہیں، ان کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا تھا کہ یہ آپس میں حضور کے وصال کے بعد مخالف ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے؟ سمجھنے کے لائق بات۔ فرمایا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ پہلے داخل ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ سمجھیے گا، آپ نے فرمایا میں اس بندے سے پہلے کیسے داخل ہو سکتا ہوں جس کے بارے میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ علی کا مرتبہ میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے میرا مرتبہ میرے رب کی بارگاہ میں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جیسے رب کی بارگاہ میں میرا مرتبہ ہے، علی میرے نزدیک اونچے مرتبے والا ہے، تو علی تمہارے بارے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعریف کا جملہ سنا ہے، میں تم سے پہلے کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ روایت مکمل ہوئی۔ اب یہ تو نہیں معلوم ہوا کہ بعد میں کون داخل ہوا اور پہلے کون، لیکن اتنا پتہ ضرور چل گیا کہ یہ وصال ظاہری کے بعد 6واں دن ہے، 6 دن مولا کائنات ان کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات کی تعریفیں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ہیں سرکار کے اصحاب، حضور کی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے کے سارے اصحاب۔ جامع صحیح بخاری کی ایک روایت اور سنیں، یہ بڑا تفصیلی باب ہے، بڑا تفصیلی باب ہے، شروع کر لیں گے تو مکتا نہیں۔ تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ 4-6 منٹ کا کلپ سن کے تم تو اپنا نظریہ یہاں دماغ میں باندھ لیتے ہو، لیکن اگر کتاب کھول کے سامنے رکھی جائے، اصل تمہارا جراثیم ایسا ہے وہ تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ پھر کوئی اور بات چاہے بخاری سے بھی آئے پھر بھی تم مان جاؤ، اور ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے ایک بندے نے کیا سادے نے جملہ ہے، سمجھ نہ رہا، وہ بات کرنے کے لیے آیا، اس وقت میں نے وہ مسائل اس کے سامنے بیان کیے، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی نا، تو اس وقت وہ خاموش رہا۔ جب چلا گیا تو جا کر مجھے بعد میں فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری باتوں پر غور کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلک وہابیہ کا ایک بہت بڑا مناظر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ مناظرہ کرو۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی عزت کی زبان میں، چلو نواں آج لوٹا ہوا ہے، شاید قرآن سامنے رکھیں گے تو مان جائے گا، لیکن اس نے جو جواب دیا، پھر جواب جو میں نے اس کو دینا تھا وہ یہاں بہرحال آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر سکتا، جو جواب میں نے اس کو دیا اور وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کو میں نے اتنا جملہ ضرور کہا، میں نے کہا یار یہ بات ایک یاد رکھنا، تو وہابی ہو جا یا تیرے نال دے اور 10,000 بندے وہابی ہو جائے، یار ساڈا مسئلہ کی ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہماری بخشش تو تیری وجہ سے ہونی ہے، ہماری جن کی وجہ سے ہونی ہے، الحمدللہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط ہے، تو وہ چھاڑ کے تیرے نام دے 10,000 بندے اور لوٹے ہو جائیں، بھابی ہو جائیں، راضی ہو جائیں، بھائی تساں جہنم سے اپنا پلاٹ بک کرایا، میرا کیا نقصان ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہا؟ آپ اس مسئلے کو سمجھنا، جو بندہ نظریات اہل سنت سے ہٹے، ہمیں ذاتی طور پر کوئی نقصان نہیں، پیر صاحب قبلہ کو ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں، ماں باپ کو بھی ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ ہمیں جو ضمانت دی ہے ہمارے 1400 سال کے بزرگوں نے، اور ہمارے پہلے ضمانتی جس مسلک کے آپ ماننے والے ہیں، ہمارے مسلک کے پہلے ضمانتی خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار نے جس ایک جماعت کو جنتی کہا ہے، گرامی مرتبہ سامعین حضرات صحابہ سے لے کر اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، 1400 سال کے علماء کرام اس بات کا اتفاق کر رہے ہیں کہ سرکار نے جس جماعت کو جنتی کہا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے، تم جاؤ مرو جدھر مرضی، ہمارا کیا نقصان تم نے کر دینا ہے؟ اور یہ بات بھی آپ دیکھیں، اللہ اکبر،
دیکھیں کہ اس زمانے میں جو ہم پریشان ہو جائیں بھائی فلانا جڑا اس سے پورا ایک مذہب کھڑا کر رہی ہے، فلانے نے پورا مذہب کھڑا کر لیا، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ آپ اندازہ کریں سرکار کے دور میں خارجی ظاہر ہو چکے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک رافضی ظاہر ہو چکے ہیں، معتزلہ کا مذہب ظاہر ہوا، قدریہ، جہمیہ، کتنے مسالک ایسے ہیں، مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعوے دار بھی ہوئے، داعی ہوئے، تفسیرہ لکھیاں، حدیثہ دیا، کتابہ لکھیاں، بڑی بڑی خدمتیں کی انہوں نے، بڑا کچھ کیا، لیکن دنیا میں ان کا نام نہیں رہا، اس لیے کہ سنی المذہب نہیں تھے۔ جاگرے آپ یعنی مسالک بڑے بڑے آئے، میں کہہ رہا ہوں معتزلہ مذہب 1100-1200 سال پرانا ہے، رافضیوں کو آپ دیکھیں یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ظاہر ہوا، خارجی مذہب نبی علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوا، قدریہ حضور کے دور میں ظاہر ہوئے، بڑے بڑے لوگ، لیکن آج اگر معتزلہ کو نام لے کر یاد کیا جائے تو گمراہ فرقے کے طور پر یاد کیا جائے گا، اگر رافضیوں کو یاد کیا جائے تو گمراہ کے طور پر یاد کیا جائے گا، خارجیوں کو یاد کیا جائے تو کافروں بے ایمانوں کے طور پر یاد کیا جائے گا، معتزلہ کو یاد کیا جائے تو گمراہ کے طور پر نام لیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا مقابلہ کرنے والے 14 صدیوں میں جتنے مذہب آئے، آج اگر نام لیا جائے تو گمراہ کے طور پر لیا جائے گا، اور ناجی کے طور پر نام لیا جائے تو صرف سنیوں کا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح 14 صدیاں پیچھے جتنے مذاہب آئے ہیں آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، تو آج اگر ہمارے مقابل کھڑا ہو کر کوئی نیا مذہب چلا رہا ہے، کھڑا کر رہا ہے، تو وہ یہ کوشش کر کے دیکھ لے وہ 2 4 10 سال کے بعد اس کا بھی نام لینے والا اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر ہمارا نام تبدیل کر دینا والا۔ ہم تو 14 صدیوں سے چل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور وہ نظریات جو 14 صدیوں سے چل رہے ہیں وہی آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں۔ یہ ایک روایت اور سماعت فرمائیں، یہ جامع صحیح بخاری کی روایت، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نماز عصر پڑھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھائی، حضرت صدیق اکبر نے، مولا کائنات نے پڑھی، مسجد سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد شریف کے دروازے پر حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ کھیل رہے تھے، خوش طبی فرما رہے تھے مدینہ منورہ کے بچوں کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب باہر تشریف لائے نا، یہ بڑی سننے کے لائق دی بات، تو آپ نے اٹھایا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو سینے سے لگایا، گود میں اٹھا کر تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر یہ جملہ کہا، اللہ کی قسم اے حسن تم رسول اللہ کے شبیہ ہو، اپنے والد علی مرتضیٰ کے شبیہ نہیں۔ جاگرے لفظ دوبارہ سننا، یہ بڑی محبت والے لفظ ہیں، لیکن اس میں جو رمز علامہ عینی نے، صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے نا، تو رمز بڑی مزے کی، بڑے پتہ کی، سمجھ نہ تشریف لائے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں اٹھایا، بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر یہ جملہ کہا، یہ جیسے محبت کے ساتھ نہیں کہہ دیا جاتا، یہ اپنے باپ پہ نہیں گیا، اپنے نانے پر گیا، یہ باپ پر نہیں گیا، یہ دادے پر گیا، یہ ننیال کی صورت پر ہے، یہ ننیال کی صورت پر۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اتفاق ہے، احادیث مبارکہ ہے کہ سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، روایت کا معنی سمجھے، سرکار کے خد و خال دیکھنا چاہے، حضور کی نگاہ مبارک دیکھنا چاہے، جبین اقدس دیکھنا چاہے، سرکار کے زلفہائے مبارکہ دیکھنا چاہے، سرکار کے کان مبارک دیکھنا چاہے، حضور کے بازو دیکھنا چاہے، سینہ دیکھنا چاہے، دستہائے مبارکہ میں حضور کی زیارت کرنا چاہے، تو یہ حدیث کے لفظ ہیں، تو سر سے لے کر سینے تک اگر کوئی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی زیارت ہو جائے تو وہ امام حسن کی زیارت کرے، ایسے ہی لگے گا جیسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ہمارے سامنے کھڑی۔ اتفاق ہے، لیکن مسئلہ سمجھنا، جو بات حضرت صدیق اکبر نے کی ہے یہ ذرا نرالی ہے، کس انداز سے اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر یہ جملہ کہا، اللہ کی قسم اے حسن تم اپنے باپ علی مرتضیٰ کی نہیں بلکہ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ لگتے ہو، حضور کی صورت لے کر پیدا ہوئے ہو۔ روایت مکمل ہو گئی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ لکھا، بڑا زبردست جمانت رو،
سننا ذرا تاری طبیعت راضی ہوئے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو جملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہے نا کہ اے حسن تم اپنے باپ علی کے مرتضیٰ نہیں بلکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہو, تمہاری صورت حضرت مولا کائنات جیسی نہیں بلکہ سرکار جیسی ہے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا اپنا جملہ تھا ہی. حاضر الاصابہ میں بھی لکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں فتح الباری میں جہاں یہ روایت آئی مولا کائنات سیدنا امام حسن مجتبیٰ امام حسین کے مناقب والا جو باب ہے امام بخاری نے باندھا, روایت انہوں نے نقل کی. اس کی شرح میں حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اپنے نہیں ہیں. بھائی کس کے ہیں یہ لفظ؟ فرمایا یہ لفظ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے. رمز کیا ہے؟ فرمایا رمز یہ ہے کہ جب اندرون خانہ پردہ کے اندر اپنے حجرہ اقدس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بناؤ سنگار کر اور آپ کے زلفائے مبارکہ پہ جس وقت کنگھی کرتی تو اس وقت سیدہ یہ جملہ فرمایا کرتی تھی کہ حسن تم والد علی کے مرتضیٰ نہیں, یعنی اپنے باپ علی کے مرتضیٰ کی صورت نہیں بلکہ میرے والد گرامی امام الانبیاء کی صورت لے کر پیدا ہوئے ہو. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسئلہ سمجھنا, جو جملہ اندرون خانہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے اگر وہی جملہ برسر بازار صدیق اکبر فرما رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی آپس میں پڑھ نہیں آتی. مسئلہ سمجھو, حضرت سید امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات یہ ہے یعنی یہ جملہ جو امام بخاری ناقل ہے اصلاً تو حضرت صدیق اکبر کا ہے جو آپ نے کہا, روایت ایسے ہی آئی ہے. ظاہر ہے جس حدیث جس راوی نے بیان کی ہے اس نے باہر بازار میں کھڑے ہو کر سنا ہے دیکھا ہے کہ یہ جملہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہے, لیکن چونکہ مسند امام احمد کی روایت کے مطابق جو روایت آئی ہے عین وہی لفظ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر کہہ رہے ہیں اندرون خانہ سیدہ پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں. مطلب یہ ہے یہاں تو یہ جملہ حضرت صدیق اکبر کا ہے اور ان سے سن کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اپنے گھر میں اس جملے کو دہرا رہی ہیں, یا جملہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے مسجد کے باہر صدیق دہرا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ صدیقہ رسول اللہ کی آل کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے اور عقیدت کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اگر بات آپ کی ہو تو آل بیت بھی اپنی زبان سے دہراتے ہیں اور اگر آل بیت کے گھر کی بات ہو تو صدیق برسر بازار اس کا اعلان کرتے ہیں. یہ آپ سے ان کے تعلقات ہیں. سوال یہ رہ گیا مگر یہ مسئلہ تھا آپسی قربت اتنی زیادہ, باہمی عقیدت اتنی زیادہ, رسول اللہ کی اولاد کا احترام اتنا زیادہ تھا, تو یہ جو ہمیں کہانیاں سنائی گئی ہیں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا سیدہ ناراض ہو گئی, لیں اس کا بھی جواب سنیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سنن میں لائے, امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی, آپ کو خبر دی گئی کہ اے صدیق سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں وہ اپنے ذہن میں بات رکھتی ہیں, شاید ناراض ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملات ریاست ترک کیے, سارا کچھ چھوڑا اور چھوڑ چھاڑ کر حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے کہ میری ملاقات کروائی جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ اس وقت بیمار تھی, یہ بالکل آخری ایام کی بات ہے جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ کا وصال ہوا, یہ بالکل اس کے قریب بات ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات سے ملے اور مل کر یہ بات کہی, فرمایا یہ دیکھو بزرگ سے آبی ہیں, ان کی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے, آج وہ سیدہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ملاقات کروائیں گے, اجازت دے کر دیں. ظاہر ہے
سیدہ سے اجازت لینی تھی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا سکتے تھے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علی ابیہا وعلیہا آپ سے یہ جملہ کہا کہ ھذا ابو بکر یستاذن. حضرت صدیق یہ مولا کائنات کے جملے تھے. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جملہ سمجھ نہ ذرا, فرمایا کہ یہ ہر بات پہ یہ مجھے مجبوراً آپ کو کہنا پڑتا ہے بات سمجھنا, اس لیے میں صافی روایات بیان کر رہا ہوں. یہ تو اس خانقاہ کا وتیرہ ہے, یا بعض اور مقامات کچھ ایسے رہ گئے ہیں جہاں ایسا صافی علم سنا جاتا ہے, وگرنہ اکثر لوگ تو اب یہی پسند کرتے ہیں. قبلہ بھی ابھی فرما رہے تھے میرے خیال سے کہ اس وقت جتنی خرابی مذہبی شعبہ جات میں سے جتنا زیادہ معاملہ پیری مریدی کے نظام پہ اور پیروں کا خراب ہے, میرے خیال سے کسی کا نہیں. قبلہ فرما رہا, اور میں تصدیق کرتا ہوں اس جملے کی, بالکل تصدیق کرتا ہوں. یعنی پیران اوزام سے تعلق رکھنے والے یہاں تو اولاد کے کئی افراد ایسے ہیں جو آپ نے بزرگوں کے مذہب پر ہی نہیں رہے. حاضر ہو تو سبحان اللہ. میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, 4 کیمرے میرے سر پہ لگے, یہ ریکارڈ بھی ہوگا اور پوری دنیا میں جائے گا, پھیلے گا, اور میں یہ عرض کروں گا کہ باقاعدہ اس جملے کو نشر کیا جائے. یہ میری اجازت ہے, میں پورے ہوش و حواس کے سامنے. وہ کیا, وہ یہ کہ اس وقت خانقاہوں پر جتنے لوگ اپنے آپ کو بزرگوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں, ان کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے مشائخ کے مذہب پر رہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی کوئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. مثلا طنز نہیں کر رہا, حقیقت حال بیان کرنا چاہ رہا. اب جن مسائل پر سجادگان نے گفتگو کرنا شروع کی ہے, کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ سنی مشائخ کی بولی ہے جو یہ بول رہے ہیں؟ میں انتے آرڈر سیدھا, یہ ساری گفتگو جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ میں حضرت قبلہ پیر نبیل الرحمان شاہ صاحب کے آرڈر سے کر رہا ہوں, ان کی اجازت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا بنظریات ٹھیک نہیں, کام چل رہے ہیں, ٹھیک چل رہے ہیں, لیکن مسئلہ سمجھو, میں بڑا قریب بیٹھا ہوں جس خانقاہ کے ساتھ میری وابستگی ہے وہ بھی شامل ہے, علن اعلان کہہ رہا. مثلا سیدنا داؤد بندگی قادری کرمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں یہ کہا گیا, یہ لکھنے والا جملہ لکھ گیا, اس نے کہا کہ جب سے حضرت خواجہ بافرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں آئے اور آپ کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے یہاں پر بر صغیر میں, تو ان کا چشتی ولایت کا سلسلہ اتنا مضبوط تھا, اتنا مضبوط کہ کسی اور سلسلہ طریقت کو انہوں نے آگے بڑھنے نہیں دیا. یہ اتنے مضبوط لوگ تھے. لیکن بعد ان کے بعد سلسلہ عالیہ قادریہ کا اگر کام ہوا ہے تو حضرت داؤد بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے, جن کی اولاد کا فرد میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ مسئلہ سمجھیے گا, خانقاہ اتنی بڑی لیکن اولاد آگے سے نظریات وہ لائے جس کی مخالفت خود حضرت صاحب مزار نے کی ہوئی ہے, تو کیا وہ اولاد اپنے بزرگوں کے مذہب پر رہی ہے؟ یارا گال سمجھ آ رہی کوئی نہیں آتا؟ یہ سخت جملے ضرور ہیں, اس کے لیے جرأت چاہیے میرے بھائی. کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, بڑی پابندیاں ہوتی ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ جو آپ سن جاتے ہیں نا جملے بڑی آسانی کے ساتھ, ہمیں بڑی پابندیوں کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑتے ہیں. مثلا جس بارے میں میرے پاس لفظ موجود ہیں, حضور شہنشاہ سلسلہ عالیہ قادریہ حضرت داؤد بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے آقا یہ جملہ فرماتے ہیں. فرمایا عجیب بات یہ ہے, یہ ان کا جملہ ہے جو آپ نے خود فرمایا ملفوظات میں ان کے. فرماتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ایسے صوفی لوگ ظاہر ہوئے ہیں جن کو مذہب اہل سنت کا پتہ نہیں لیکن اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں. یہ آپ کا جملہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ ولایت کے لیے سنی المذہب ہونا یہ شرط ہے. یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے. اب آسان لفظوں میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن خانقاہوں کے ساتھ وابستگی ہو, میں کہہ رہا ہوں سارے پیروں کو یہ اعلان کرنا چاہیے, ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا, لیکن بس جو ہمارے بزرگوں کا قول ہے وہی ہمارا حرف اخیر ہے, اس پر ہماری آنکھ باندھ. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد اگر منوانا چاہتی ہے کہ ہم بھی پیر ہیں اور بزرگوں کی اولاد ہیں اور ان کے سجادہ نشین, تو میں یہ عرض کروں گا آپ علل اطلاق یہ اعلان کریں
کہ ہمارا مذہب وہی ہے جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اگر تمہارا مذہب ان کے نظریات کے خلاف نکلا تو علل اعلان کہہ رہا ہوں، نام ایک لیا ہے لیکن پورے بر صغیر کی خانقاہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ یاد رکھنا، ہم نے چونکہ بزرگوں کا قول پڑھا ہے، سلف صالحین کا مذہب پڑھا ہے، اگر تم اولاد ہونے کے ناطے کہو کہ ان کا مسلح ہمیں دے دیا جائے تو یہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہاں اگر دعویٰ کرو، یہ کہو تمہارا عمل بھی اور تمہارا مسلک بھی تمہارے بزرگوں کے مطابق ہے تو مسلح کے تمہارے سے زیادہ حقدار اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر تم حقدار ہو، لیکن یہ اس وقت ہے جب نظریہ اور عمل دونوں میں تمہاری مطابقت اپنے بزرگوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ بڑی بات نہیں، خود کر رہا ہوں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ واپس آئیے حدیث کی طرف۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ سمجھنا، مولا کائنات نے جب یہ آ کر فرمایا نا کہ حضرت صدیق اکبر آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، حدیث سنا رہا ہوں صاحب، آپ ملاقات کی اجازت ہے، وہ اجازت چاہتے ہیں ملاقات کریں، تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب وقت نہیں ہے، اگر سیدہ کی شان بیان کرنا مقصد ہوتا تو میں آپ کے سامنے روحانیت کے یعنی صاحبان تصوف، صاحبان طریقت اولیاء کے اقوال علیحدہ پڑھتا، احادیث طیبہ علیحدہ پڑھتا، آیات پڑھتا، مفسرین کی تشریحات پڑھتا، لیکن بہرحال ایک جملہ سمجھے، مقام کے علاوہ جتنا اونچا مقام ہے، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے علی آپ اجازت دیتے ہیں؟ حاضر ہو آپ؟ یہ اپنی بیٹیوں کو سمجھانا جا کر، یہ اپنی بیٹیوں کو سبق دینا جا کر کہ بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہے، ان کے والد امام الانبیاء ہیں، شوہر ان کے مولا کائنات ہیں، لیکن جملہ تو سمجھو، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت صدیق آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جملہ کہا؟ بیوی ہونے کا منصب یہ ہوتا ہے، اپنا مقام اتنا اونچا، اس کے باوجود فرمایا کہ اے علی آپ اجازت دیتے ہیں؟ آپ اجازت، یہ بڑی عجیب بات، یہ ان والدین کے لیے عرض کر رہا ہوں جو اپنی بیٹیوں کے لیے کہتے ہیں حالات خراب ہو جائیں تو بیٹی کو کوئی اچھا سبق نہیں پڑھاتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی اولاد کی 2 روٹیاں پاک رہی ہیں تو تیریاں بھی پاک جانے کی تو واپس آ جائے۔ لیکن بہرحال سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شعار نہیں، جن کے آپ ماننے والے ہیں، جن کی وجہ سے تمہاری بیٹیوں کے لیے یہ امید ہے کہ ان کی شفاعت سے جنت میں جائیں۔ گرامی مقدس آمین حضرات، بیٹی کا منصب یہ ہوتا ہے۔ شوہر سے کہا اے علی آپ اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بالکل اجازت دیتا ہوں، آپ ملاقات کریں۔ اب واپس آئیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے۔ یہ جو کہانی گڑی گئی ہمارے خلاف کہ سیدہ ناراض تھی، مثال ہو گیا، حضور نے فرمایا سیدہ ناراض ہیں تو میں ناراض ہوں، میں ناراض ہوں تو رب ناراض ہے، جب سیدہ صدیق اکبر سے راضی نہیں تو رب کیسے راضی ہے؟ یہ جو گھڑنے والے جملہ ہیں اور ہمارے سر میں رکھنے والے، یہ قرضہ اتار رہا ہوں اور آپ کے لیے جواب ہے، سمجھنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فرمایا سیدہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہے؟ فرمایا ہے، بالکل ہے۔ کس مسئلہ کے بارے میں؟ وہ مال وراثت فدق کے بارے میں۔ میں ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک جملہ، یہ جملہ سمجھنے کے لائق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک جملہ کہا، اب آپ نے وہ روایت نہیں پڑھی جو پہلے پڑھی تھی نا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہم معاشر انبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم معاشر انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مرتبہ، آپ وہ روایت نہیں پڑھی بلکہ آپ نے جو جملہ کہا سیدہ سے وہ یہ تھا، فرمایا سیدہ واللہ اللہ کی قسم ما ترکت الدار والمال والاہل الا لابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت۔ یہ جملہ آپ نے فرمایا، یہ جملہ سننا ذرا، فرمایا سیدہ اللہ کی قسم صدیق نے گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، کنبہ چھوڑا، اپنی جائیداد زمین ہر شے چھوڑی، مکہ چھوڑ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نقش پا پر پیچھے چلتا ہوا حضور کے ساتھ مدینے آیا۔ کیوں آیا تھا میں یہاں پر؟ میں یہاں کیوں آیا تھا؟ جواب بھی خود دیا، فرمایا میں نے خاندان، کنبہ، مال، ہر شے صرف اس لیے چھوڑی لابتغاء مرضات اللہ، تاکہ رب راضی ہو جائے، بمرضات رسول ہی، سرکار راضی ہو جائیں،
وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور اے رسول اللہ کی اہل بیت تم راضی ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ۔ فرمایا میں نے گھر تمہارے لیے چھوڑا، میں نے مال تمہارے لیے چھوڑا، میں نے آل اولاد کنبہ شاید تمہارے لیے چھوڑی تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے چھوڑا، اگر تمہارا ہوتا تو میں رکھ لیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس جب اتنا جملہ کہا اور اپنی اس خدمت کا اظہار کیا تو روایت کے یہ لفظ ہے حتی رضیت، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ میں فاطمہ زہرا اے صدیق تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ یہ رضا کے لفظ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گرامی مرتبہ سامعین حضرات منقول ہیں۔ ابھی یہ میں نے صرف سیدنا صدیق اکبر کا دور پڑھا ہے آپ کے سامنے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور باقی ہے، حضرت عثمان غنی کا دور باقی ہے، پھر حضرت امیر معاویہ کا دور بھی باقی ہے، کہ ساری چیزیں ابھی تسلسل کے ساتھ باقی ہیں کہ صحابہ و اہل بیت کا آپس میں تعلق کیسا رہا۔ یہ سمجھیے کہ وہ جو صحابہ و اہل بیت کا آپسی تعلق سالوں پر محیط ہے، اس کی 5 مثالیں میں نے نکال کر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ خلاصہ نکالنا چاہیں تو صرف اتنی بات ہے، گرامی مرتبہ سامعین حضرات، اعتراض کرنے والا جیسے چاہے اعتراض کرے، لیکن کچھ نہ صحیح، چلو آپ کو آیات قرآنیہ نہیں یاد، آپ کو حدیث طیبہ یاد نہیں، آپ کو علماء کی تصریحات یاد نہیں، آپ کو واقعات معلوم نہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، لیکن آپ اتنی بات بھی نہیں سوچتے کہ ہم جن کے بارے میں اپنا دماغ خراب کرنے لگے ہیں، یعنی حضور کے اصحاب اہل بیت، دماغ تو ہم تب خراب کرتے کہ جب یہ کسی دنیا دار استاذ کے پڑھائے ہوئے ہوتے۔ حضرات صحابہ اہل بیت کی تربیت کسی دنیا دار یونیورسٹی میں ہوئی ہوتی، کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں ہوئی ہوتی جس کی اپنی حیثیت کوئی نہیں سوائے دنیا داری کاروباری ادارے کے، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر تو یہ ہوتا تو پھر تو چلو ان کے بارے میں کچھ سوچ لیا جاتا، لیکن آپ اندازہ فرمائیں جب صحابہ اہل بیت کی تربیت کرنے والے خود مصطفیٰ کریم ہیں، نصاب قرآن عزیز ہے، احادیث طیبہ ہے، تو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ تربیت یافتہ حضور کے ہوں اور حضور کی وصیت کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد وہ سرکار کی تربیت پر باقی نہ رہ جائے؟ سرکار اپنی ساری زندگی ان کی تربیت فرمائے اور وصال ظاہری کے بعد وہ تربیت باقی نہ رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن عزیز نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا، وہ کیا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، قرآن عزیز کا اعلان۔ اور دوسرا وعدہ جو قرآن عزیز نے ان کے ساتھ کیا وہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ گرامی مرتبہ سامعین حضرات، سرکار کے اصحاب، حضور کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے کے سارے عزت والے، احترام والے، مقام و مرتبہ والے لوگ ہیں۔ جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے، سرکار نے اپنی احادیث طیبہ میں فرمائی ہے، تو پھر بس ہماری آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث طیبہ پر بند ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے ان کے بارے میں کافی ہیں، بس جو وہ فرمائیں وہی کافی ہے۔ یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہدایات کے مطابق عرض کی ہیں۔ زمانہ فتنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 4-6 منٹ کا کلپ دیکھ کر اپنی پٹری سے ہٹ جانا، اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ کبھی ہمارا تھا ہی نہیں۔ ہم پھر یہی کہیں، یعنی دائیں بائیں کسی کا وہ کلپ دیکھ کے اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہم پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا تھا ہی نہیں، رسمی طور پر ہمارے سامنے آیا تھا۔ اگر واقعاتاً اس لیے آیا ہوتا کہ تربیت ہو جائے تو پھر یہ 2-2, 3-3 منٹ کا کلپ سن کے راہ ہدایت سے ہٹتا نہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ و اہل بیت کے بارے میں اپنے نظریات بھلے رکھیں۔ جس خانقاہ کے ساتھ وابستہ ہے، پیر کی زبان سے جو بات نکل جائے اور یہ معلوم بھی ہو کہ پیر اپنے راہ حق وہی ہوتی ہے، راہ ہدایت وہی ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا آپ احباب کو سلامتی نصیب فرمائے، سلامتی اعتقاد نصیب ہو، سلامتی ایمان نصیب ہو، سلامتی عمل صالح نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین جل وعلا خانقاہ کی خیر فرمائے، یہ جگہ سلامت رہے، مقام سلامت رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔